اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، شاید ترجمہ پہلے عرض کر دوں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو یہ البتہ ان کے لیے بہتر ہو جاتا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ ہرگز تم کو نقصان نہیں دے سکیں گے مگر اذیت دینا، اور اگر تم سے لڑائی کریں تو وہ پیٹھ دے کے بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی رسی میں اور لوگوں کی رسی میں، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اور ان کے اوپر مسکینی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے جس کے مرکزی مضامین قتال اور انفاق ہیں، لیکن تمہید کے طور پر کچھ باتیں ذکر کی گئیں۔ سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا گیا، تلقین کی گئی، پھر آپس میں اتحاد و اتفاق کی بھی تلقین کی گئی، اور یہ ترغیب بھی دی گئی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ تو جو لوگ ان باتوں کو مانیں گے، جو ان پر عمل کریں گے، تو قیامت کے روز وہ کامیاب ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں جو لوگ انکار پر قائم رہیں گے، کفر پر قائم رہیں گے، تو قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔
اب جو تیسری چیز کی تلقین کی گئی تھی کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دیتی رہے، نیکی سے کا حکم کرتی رہے، برائی سے منع کرتی رہے، تو اسی کے حوالہ سے مزید فرمایا کہ امت محمدیہ نے اس چیز کو اپنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ اولین مصداق ہیں آیت مبارکہ کے، تو انہوں نے اس چیز کو اپنایا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ امت بہترین امت ہے، خیر امت ہے۔ صحابہ کرام خیر امت کے اولین مصداق ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پیچھے 3 چیزیں ذکر ہوئی تھیں اس حوالہ سے۔ پہلی چیز خیر کی دعوت دینا، دوسری چیز نیکی کا حکم کرنا، اور تیسری چیز برائی سے منع کرنا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں دعوت خیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ 2 چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں سے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو گزشتہ آیت سے اس آیت کے اندر ایک فرق تو یہ ہوا کہ اس آیت میں دعوت الی الخیر کی کا بھی تذکرہ تھا، وہ اس میں نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ وہاں پر پوری امت کی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ کہا گیا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو یہ فریضہ سر انجام دے۔ لیکن یہاں خیر امت ساری امت کو کہا گیا ہے، یہ دوسرا فرق ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ سچا اور پکا ایمان والا ہو، سچا پکا مسلم ہو، مومن ہو، تو اس کے اندر یہ چیز فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت یا بہت زیادہ نہیں تو کسی نہ کسی وقت تو وہ نیکی کی کوئی نہ کوئی ترغیب دیتا ہی رہتا ہے، اور کسی کو نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو ہی ترغیب دے دے گا، اپنے گھر والوں کو ہی ترغیب دے دے گا، کوئی استاد ہے اپنے شاگردوں کو ترغیب دے دے گا۔ تو جو بھی سچا اور پکا مومن ہے، اتنی چیز تو اس کی فطرت کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اگر اس کا اختیار چلتا ہے تو اس سے منع بھی کرتا ہے، اگر وہ سچا اور پکا مومن ہے، مسلم ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہر مومن، ہر مسلم جو واقعی مومن اور مسلم ہو وہ کرتا ہے۔ لیکن باقاعدہ دعوت کا فریضہ سر انجام دینا تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں ہر ایک نہیں شامل ہوتا۔ تو باقاعدہ دعوت دینا کہ اس کے لیے اپنے پاس دلائل بھی مہیا رکھنا، دعوت دینے کا سلیقہ ہونا، دعوت دینے کا اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، وہ چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے متعلق تو کہہ دیا گیا، جب دعوت کا باقاعدہ تذکرہ ہوا تو تب کہہ گیا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، وہ سب پر لازم نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ چیز جو کہ ایک فطری چیز ہر مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ساری امت کو ہی کہہ دیا گیا کہ اتنا تو ساری امت ہی کرے کہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، لیکن باقاعدہ جو دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو چلو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو ہر دور میں ضرور ہونے چاہیے، ہر علاقے میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہونے چاہیے۔
تو گویا کہ باقاعدہ دعوت کا فریضہ سر انجام دینا یہ بھی ایک فریضہ تو ہے، لیکن یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ تو ہر بندے کو ہی اس کی تو جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، چھوٹے پیمانے پر ہو جائے، بڑے پیمانے پر ہو جائے، کم از کم اپنے بچوں کو ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا یہ ہر مسلمان کو بننا ہی چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز میں نے ایک اور درس میں پہلے عرض کی تھی کہ ایک ہے دعوت بالقول، زبان سے باقاعدہ دعوت دینا، اور ایک ہے دعوت بالعمل کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق ایسا بنانا کہ اس کردار کو، اس اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں اور وہ یہ سمجھے کہ جس دین نے ان کا یہ اخلاق بنایا ہے، یہ کردار بنایا ہے، وہ دین اچھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کردار کی اصلاح، اپنے اخلاق کی اصلاح، یہ ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ اس میں ہم کوتاہی بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اتنا اعلیٰ نہیں ہو پا رہا کہ جس سے غیر مسلم متاثر ہونے لگ جائیں۔ بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں انتہائی افسوس کے ساتھ تو یہ غلط نہیں ہے کہ الٹا ہمارا کردار مجموعی لحاظ سے، بعض ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے امت محمدیہ کے افراد کا کردار اس وقت اتنا گھنونا بنا ہوا ہے کہ بجائے دعوت کے یہ متنفر کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ اللہ، غیر مسلم اچھے اخلاق کو اپنا رہے ہیں، اچھے کردار کو اپنا رہے ہیں، اور ہم جن کو سب سے زیادہ یہ چاہیے تھا، جن کی بنیادوں کے اندر یہ چیز شامل تھی، جن کے نبی کی اس تلقین کو دیگر لوگوں نے اپنا لیا، تو ہم اس معاملہ میں بہت پیچھے ہو گئے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے کردار کو بنانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے اہم تھا، سب سے لازم تھا کہ اپنا اخلاق اور کردار ایسا بنائیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں اور دین کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ اخلاق اور کردار کی اصلاح یہ چند بندوں پر لازم نہیں ہے، اس میں نہیں ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرے، بلکہ یہ پوری امت کے اوپر لازم ہے۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اگر ہم واقعی اپنے اخلاق و کردار سے امر بالمعروف کرنے والے بن جائیں، نہی عن المنکر کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت پر سچے ایمان والے بن جائیں، تو پھر ہم اس آیت مبارکہ کا حقیقی مصداق بن سکتے ہیں کہ ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہی ہمارے اندر موجود نہ ہوں تو پھر تو ہم خیر امت نہیں کہلا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس آیت مبارکہ کا اولین مصداق تھے اور سچے اور پکے مصداق تھے۔ وہ واقعی ایسے تھے کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر کافر اور دشمن تک بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی یہ سب سے بہتر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ اللہ، لیکن ہوا کیا کہ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے، یا اسی طرح بعض دیگر یہود
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں میں سے، یا اسی طرح بعض دیگر عیسائی تو کچھ تو ہیں ایمان لانے والے، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان کے نافرمان ہیں، اکثر اپنی ہٹ درمی کے اوپر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود وہ انکار کے اوپر قائم ہیں، کفر کے اوپر قائم ہیں، اکثر نافرمان ہیں، اکثر فاسق ہیں۔ اب جب یہ کہا نا کہ اہل کتاب میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان کی طرف آنے والے ہیں، لیکن اکثر اپنے فسق پر قائم رہنے والے ہیں، اپنے کفر پر قائم رہنے والے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت۔ تو جب وہ بہت بڑی جماعت ہے تو خیال ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تسلی دیتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَابًا، وہ تم کو ہرگز تکلیف نہیں دے سکتے مگر کچھ اذیت، تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے اگر تم واقعی خیر امت بن جاؤ۔ یہ شرط ہے جو پیچھے ذکر ہوا ہے خیر امت ہونے کا، خیر امت بن کے دکھاؤ، کبھی کافر تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، اِلَّا عَذًا، ہاں مگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف دے دیں، کچھ تھوڑا منہ سے بول کے اذیت دے دیں، کوئی تھوڑا بہت غلبہ کسی وقتی طور پر ان کو مل جائے تو مل جائے، نہیں تو اگر تم واقعی خیر امت بنو تو پھر کافر تمہارے اوپر غالب کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر امت کا حقیقی مصداق بننے کی بحیثیت مجموعی پوری قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا عَذًا، وہ تم کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر کچھ اذیت دینا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی نا تو وہ پیٹھ دے کے بھاگیں گے۔ تم خیر امت بن کے دکھاؤ، دشمن تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا، وہ ٹک نہیں سکے گا، اگر لڑے گا بھی تو پیٹھ دے کے بھاگے گا۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کی معاونت نہیں کر سکے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تمہارے اوپر ان کو کوئی غالب نہیں کر سکے گا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر تو ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اہل کتاب کے دو گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتدا سے زیادہ تذکرہ نصارہ کا آ رہا ہے، درمیان میں کافی سارا حصہ ایسا بھی ہے کہ جس میں یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ والی جو آیت مبارکہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خاص یہود کے حوالہ سے ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ دیتا ہوں، یہ نصارہ کے حوالہ سے نہیں، یہ خاص یہود کے حوالہ سے ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر ذکر جو ہے وہ یہود کا رہا ہے، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا نصارہ کا زیادہ ذکر رہا ہے، لیکن کافی ساری آیات جو ہیں وہ مشترک رہی ہیں یہود کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی، لیکن یہ والی آیت خاص یہود کے لیے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی ہے، اَيْنَمَا سُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کی رسی میں آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ان کو قبول کر لیں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن حکیم کو، قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو وہ بھی اللہ کی رسی کو تھام لیں، وہ بھی اللہ کی رسی کی طرف آ جائیں، قرآنی تعلیمات کی طرف آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، تو ان کی ذلت ختم ہو جائے گی جو ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ تو ایک ان کی ذلت ختم ہونے کا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلم بن جائیں، تو پھر ان کی ذلت ختم ہو سکتی ہے، ایک ذریعہ یہ ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور دوسرا ذریعہ ان کے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی اکیلا یہودی کبھی غالب نہیں آ سکے گا امت مسلمہ پر۔ ہاں البتہ اگر یہودیت کچھ اوروں کی پناہ میں آ جائے، ان کی پشت پناہی میں آ جائے،
تو پھر وہ کچھ غلبہ حاصل کر لیں، پھر وہ اپنی ذلت کو کچھ ختم کر لیں تو کر لیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کا یہ اعلان جو ہے آج سے 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا یہ اعلان موجود ہے، اور اس وقت سے 1948 تک یہودی 1 انچ کے اوپر بھی اپنی حکومت کا دعویٰ نہیں کر سکے، اور جو 1948 میں اسرائیل کے نام سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ کل بھی فلسطین تھا، آج بھی فلسطین ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ رب العزت ہماری حکومتوں کو اس پر استقامت دے کہ وہ اس کو تسلیم کبھی بھی نہ کریں۔ ہمارے نزدیک اسرائیل کا کوئی وجود نہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک دعویٰ تو ہے حکومت کا، اور بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری اقوام نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا، ہم نہیں کرتے۔ لیکن وہ جو دعویٰ بنا ہے ان کا، تو وہ کیسے بنے؟ امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ بنا ہے، برطانیہ کی پشت پناہی کے ساتھ بنا ہے، برطانیہ نے باقاعدہ معاہدے کے ذریعے یہ بنوایا ہے۔ تو جب تک یہودیت کسی کی پناہ میں آ کر وہ جو ہے وہ حکومت کے اعلان کرنے پہ جو ہے وہ قادر نہیں ہوئی، 1 انچ بھی جو ہے وہ اپنی طور پر پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی اپنی حکومت کبھی نہیں بنا سکے۔ اب جو حکومت کا انہوں نے اعلان کیا بھی ہے تو وہ امریکہ کی آشیرواد پر، وہ برطانیہ کی پشت پناہی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اعلان موجود ہے کہ یا تو اللہ کی رسی میں آ جائیں تو پھر ان کی ذلت ختم ہوگی، ہاں البتہ لوگوں کی پناہ لے کر کچھ وقتی عروج حاصل کر لیں تو یہ بھی ممکن ہے ان کے لیے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں۔ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ رب العزت ان کی ذلت کو دوسری دفعہ پھر بیان کرتے ہیں۔ آیت کی ابتدا میں کہا گیا کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب پھر کہا گیا کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، مسکینی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ان کے اوپر طاری کر دی گئی ہے۔ اللہ میں نے کہا تھا یہ آیت مبارکہ خاص یہود کے حوالہ سے ہے، اب اس کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کی ہے، ہم نے ان کے اوپر جو مسکینی مسلط کی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آگے اللہ 4 اسباب ذکر کر رہے ہیں، اور ان چاروں اسباب کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کا مصداق یہودی بنتے ہیں، عیسائی نہیں بنتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ سارا کچھ اس لیے ہے، ان کو اس لیے مغضوب قرار دیا گیا ہے، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس چیز میں تو یہودی اور عیسائی دونوں مشترک ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار یہودی بھی کرتے رہے، عیسائی بھی کرتے رہے، یہ چیز تو دونوں میں پائی جا رہی ہے، لیکن اگلی چیز جو ہے وہ یہود میں پائی جا رہی ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہود نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے درپے ہوئے ہیں، بعض کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اور اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو یہود نے شہید کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کو شہید کرنے کے منصوبے یہود نے بنائے ہیں۔ خود رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی یہود نے تو 2 دفعہ کوشش کی ہے شہید کرنے کی، ایک دفعہ دیوار کے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر، اور ایک دفعہ یہودیہ عورت نے زہر دے کر، 2 دفعہ کوشش خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی یہودیوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا اور نہ کسی نبی کے قتل کے درپے ہوئے ہیں۔
عیسائیت شروع ہوتی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد صرف ایک میرے آقا ہی نبی بنے ہیں، اور کوئی نبی آیا ہی نہیں اس کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، صرف میرے آقا ہی ان کے بعد نبی بنے ہیں۔ اور میرے آقا کو شہید کرنے کے یہودیوں نے تو منصوبے بنائے ہیں، یہودیوں نے تو کوشش کی ہے، عیسائیوں نے کوشش نہیں کی۔ عیسائی اس علاقے میں کوئی زیادہ تھے بھی کوئی نہیں، یہودی تو مدینہ کے اندر آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ والی چیز جو ہے یہ یہود میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ذلت اور مسکینی مسلط کی ہے، جو ان کو مغضوب علیہ قرار دیا ہے، وہ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا ہے، جن میں سے یہ درمیان میں جو دوسری چیز ہے یہ عیسائیوں میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ خاص یہود کے حوالہ سے ہے۔ تیسری چیز ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ تیسری چیز بھی مشترک ہے، یہ یہودیوں میں بھی ہے عیسائیوں میں بھی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ چوتھی چیز، اور وہ حد سے بڑھتے رہے، یہ بھی چیز دونوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ بھی یہود کے اندر زیادہ ہے، حد سے تجاوز کرنے والا معاملہ بھی یہود میں زیادہ ہے، عیسائیوں میں اتنا نہیں، لیکن بہرحال دونوں میں ہے۔ لیکن اس 4 چیزوں میں قتل انبیاء والی چیز جو ہے وہ خالص یہود میں ہی ہے، وہ عیسائیوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے یہ 4 جرم بتائے کہ ان 4 جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی ہے، ان کے اوپر مسکینی مسلط کی گئی ہے، وہ مغضوب علیہ بنے ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ یہود میں 4 پائی جاتی ہیں، عیسائیوں میں ان میں سے 3 پائی جاتی ہیں، ایک چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ آیت جو ہے اس کا مصداق وہ یہودی ہیں۔ تو ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر یہ کہ اللہ کی رسی میں آ جائیں یا لوگوں کی رسی میں آ جائیں اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے اور ان کے اوپر مسکینی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔